اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. آپ پکڑ کے بیٹھیں گے؟ میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں. صحیح. وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ الْهُدَاةِ الْمَهْدِيِّينَ سِيَّمَا بَقِيَّةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ وَاللَّعْنُ الدَّائِمُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ تبارک الذی بیدہ الملک الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. صلوات. عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو آپ کا عزیز ہے، وہ دوسرے شہر میں رہتا ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو آپ نے بینک سے ٹی سی کی اور اسے پیسے بھجوا دیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ موجود تھا تو آپ نے اسے پیسے بھجوائے. تو یہاں پہ بھی ثواب جب پہنچایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرحوم موجود ہے لیکن اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس دنیا میں موجود ہے، تبھی ثواب بھجوا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تھوڑا سا ادھر اگر آپ تشریف لے آئیں تو مجھے تھوڑا سا بہتر ہوگا، فوکس ہوگا. صلوات پڑھیں ایک اور مرتبہ. اچھا، ایصال ثواب جو موت کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں عام طور سے جو مجلس پڑھی جاتی ہے وہ موت کی جو مجلس پڑھی جاتی ہے سورہ ملک اس میں پڑھی جاتی ہے. ایک اور مرتبہ صلوات ہدیہ کریں. یہ طالب بھائی اس کو ایڈجسٹ کریں گے؟ یہ ایڈجسٹ ہوگا؟ یہ چھوڑو، نیچے بیٹھ جاتے. آپ دیکھیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح. چھوڑ. آپ ادھر آئیے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جی. تو ایصال ثواب کی جو مجلس ہے وہ سورہ ملک سے بہت کنیکٹڈ ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کی پہلی منزل قبر ہے. اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ ملک جو پڑھے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. جو سورہ ملک اپنی زندگی میں پڑھتا ہو، لیکن پڑھتا ہو ایسے کہ اس کا شعور رکھتا ہو، ایسے نہیں پڑھتا ہو کہ اوپر سے گزر جائے. اگر سورہ ملک اوپر سے گزرے گی
تو پھر گارنٹی نہیں ہے کہ اس عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. ایک اور مرتبہ صلوات پڑھے محمد والے. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. ایک اور مرتبہ صلوات دیا کریں. رکھ دے. تو سورہ ملک میں یہ خاصیت ہے کہ عذاب قبر سے روکتی ہے. جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ فوراً سورہ یاسین لے آتے ہیں. سورہ یاسین نہیں ہے مرنے کے جاں کنی کے عالم میں. مولا نے فرمایا سورہ صافات، سورہ صافات پڑھنی ہے. سورہ یاسین ظاہر قرآن ہے، یاسین کی کیا بات ہے، قلب قرآن ہے. لیکن جاں کنی کے لیے سورہ صافات. سورہ یاسین رزق و روزی کے لیے، حفاظت کے لیے. اب اگر کسی شخص نے سورہ یاسین پڑھی اور اس دنیا سے چلا گیا تو وہ جہاں تک کہ وہ منزل تک نہیں پہنچے گا اسکورٹ کریں گے ملائکہ اسے. صلوات پڑھیں محمد والے میں. یہ خاصیتیں ہیں. جیسے سورہ تکاثر کی کیا ہو، سورہ تکاثر کی یہ خاصیت ہے. سورہ زخرف کی بھی یہ میں نے سنی. انسان ڈرتا ہے کہ قبر میں جائے گا تو سانپ بچھو کیڑے مکوڑے آئیں گے، تو ڈرتا ہے انسان اس سے. اندھیرے میں لے جا کے اسے پھینک دیا جائے. یہاں لوگ بریانی کھا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے. تو اب کہا کہ سورہ زخرف اگر کوئی پڑھتا ہو یا سورہ تکاثر پڑھتا ہو تو اس کی قبر کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہے گی. ایک سورہ ملک کی پہلی آیت کریمہ پڑھتے ہیں سرنامہ کلام میں، جو مرنے والے کو تو سورہ ملک تو بڑی ہے. ایک آیت کریمہ اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری قبر کے لیے بھی بہتری ہوگی اور جو مرنے والا ہے اس کی قبر کے لیے بھی بہتری ہوگی. اگر سننا چاہتے ہیں تو میں ہدیہ کروں. ارشاد ہوا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید پڑھ لیں. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے اور سورہ ملک یہ کہہ رہے کہ سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ملک پاکستان ٹکڑے کر لیے. ملک پاکستان جو ہے عمران خان کا ہے اور ملک جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ پتہ نہیں موراجی دیسائی کا ہے، واجپئی کا ہے، کس کا ہے. اور وہ جو ہے رشیا وہ پیوٹن کا ہے اور وہ امریکہ جو ہے وہ جو بائیڈن کا ہے اور اس کا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ملک ہے. اور سورہ ملک یہ کہہ رہی ہے کہ ملک اس کا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کا ہے. لڑائی ہو رہی ہے. کہا نہیں، اللہ کی کتاب دلیل دیتی ہے، آرگومنٹ سے بات کرتی ہے کہ ملک کیا ہے. یعنی انسان سلطنت رکھے، انسان ہوگا تو سلطنت رکھے گا نا. تو جو انسانوں کی سانسیں گن رہا ہو، جو موت و حیات کا مالک ہو، سلطنت اس کی ہوگی. تو کہا موت و حیات کا مالک تو وہ ہے. تو جب موت و حیات کا مالک وہ ہے تو سلطنت بھی اسی کی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر سمجھ رہے پھر بھی نہیں صلوات پڑھ رہے تو پھر افسوس کرنا. بلند آواز سے صلوات پڑھیں تاکہ قبریں بھی ہماری نورانی ہوں. تو لیبلوکم، تو جس کی موت و حیات پر سلطنت ہوگی، قبضہ جس کا موت و حیات کے اوپر ہوگا، اسی کے ہاتھ میں سلطنت ہوگی. تو اب اللہ تعالیٰ کا
جسم ہے جو اس کا ہاتھ ہوگا، ہے جسم ہے اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر تو ہاتھ کہاں سے آ گیا؟ جس کا جسم ہی نہیں ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، جس کا جسم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہی نہیں ہے، تو کہا کہ سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں کہا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے خلق کی، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اس نے خلق کیا، لیکن خلق الموت والحیات، لیکن کہا کہ سلطنت ملک اس کے ہاتھ میں ہے، ملک یعنی سلطنت، اقتدار، بادشاہی، قبضہ، پوری کائنات پر قبضہ اس کا ہے، تو کہا اس کے ہاتھ میں، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ یہ سورہ ملک کی پہلی آیت کریمہ، اور سورہ یاسین کی آخری آیت کریمہ میں کیا کہا؟ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، یہاں کا بابرکت ہے وہ ذات، وہاں کہا پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملکوت ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ جو باطنی سلطنت ہے اس کو ملکوت کہتے ہیں، ظاہری سلطنت کو ملک کہتے ہیں، تو ظاہری سلطنت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، باطنی سلطنت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو سلطنت کہاں سے اس کے ہاتھ میں ہے؟ جسم ہی نہیں ہے اس کا تو ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ تو کہا کہ جو ہاتھ جو ہے وہ انسان کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں، تو جو مظہر قوت پروردگار ہوگا اسی کے پاس سلطنت بھی ہوگی، اسی کے پاس موت و حیات کا نظام بھی ہوگا، اسی کے پاس ملک بھی ہوگا، اسی کے پاس ملکوت بھی ہوگا۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو اس لیے حارث حمدانی سے علی ابن ابی طالب ملنے کے لیے گئے تو کہا کہ حارث حمدانی جو بھی مرے گا وہ پہلے علی ابن ابی طالب کو دیکھے گا، پھر اس کے بعد جو یا ہار من یموت یا رانی، جو مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ اس لیے استاد سبت جعفر صاحب نے کہا ہے کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ سورہ ایصال ثواب کرتے ہیں، سورہ حمد سے کرتے ہیں ایصال ثواب، اور سورہ حمد معصوم نے فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائیں بسم اللہ کے نقطے میں ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا نہ نقطہ تحت البر۔ یہ تو روایت آپ نے سنی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو وہ سنانے جا رہا ہوں جو آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آج قرآن سے علی کی ولایت کو ثابت کرتے ہیں، بہت سادہ انداز میں۔ یہ بچے بھی بیٹھے ہیں، دعا پڑھنے والا ہاتھ اٹھے، اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا۔ کیا کہا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، نہ وہ جو راستے سے بھٹک گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو کتنے راستے ہوئے؟ کتنے راستے ہوئے؟ تین راستے ہو گئے نا۔
ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی، ان لوگوں کا راستہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، اور وہ جو راستے سے بھٹک گئے۔ 3 لوگ ہو گئے۔ تو بھئی جو سورہ حم پڑھ رہا ہے وہ زندہ ہے، وہ انسان ہے اور زندہ ہے۔ جو مغضوب علیہم، جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، وہ بھی انسان۔ جو سورہ حم پڑھ رہا ہے وہ بھی انسان، جو مغضوب علیہم وہ بھی انسان، جو ضالین جو بھٹک گئے وہ بھی انسان۔ تو جو تیرے غضب کا نشانہ بنے وہ بھی انسان، جو بھٹک گئے وہ بھی انسان، تو جو حم پڑھ رہا ہے وہ بھی انسان۔ تو پھر کیوں نہیں مانتے کہ جو صراط مستقیم ہے وہ بھی انسان کامل کا نام ہے، جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ نہیں، بڑی ناانصافی ہے مسلمانوں میں، بڑی ناانصافی ہے، علی سے بڑی دشمنی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کیوں اتنی دشمنی ہے۔ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سورہ حم پڑھ وہ زندہ، جو مغضوب علیہ وہ بھی زندہ، جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، جو ضالین وہ بھی زندہ، تو جو بھٹک گئے، تو جو راستے سے بھٹک گئے وہ بھی زندہ، جو مغضوب علیہ وہ بھی زندہ، جو ضالین وہ بھی زندہ۔ لیکن جب صراط مستقیم کی تفسیر کی، وہ لوگ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں، تو کہنے لگے کہ نہیں وہ کتاب ہے۔ ارے کتاب کہاں سے آ گئی؟ آپ نے پہلا اصول یہ بتایا تھا کہ تفسیر قرآن بے قرآن، میں نے تو تفسیر سورہ حمد بے سورہ حمد کی ہے، قرآن کی تو بات ہی نہیں کی ابھی۔ قرآن ابھی سورہ حمد کی بات کی، سورہ حمد کی تفسیر سورہ حمد کر رہی ہے انسانوں سے کہ صراط مستقیم انسان کا نام ہے، اور آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں کتاب سے، دین سے۔ کیوں اتنی دشمنی علی سے؟ نہیں، وہ جو بہت بڑے مفسر تھے نا، انہوں نے کہا ابن مسعود، ابن عمر، ابن فلاں، ابن فلاں، ابن عباس، یہ جتنے بھی ابن ہیں، ان میں سے کوئی بھی قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ سورہ واقعہ میں کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، تم سمجھتے ہو ابن عباس اسے چھو سکتا ہے، ابن مسعود اسے چھو سکتا ہے، ابن عمر اسے چھو سکتا ہے، شعبی اسے چھو سکتا ہے؟ نہیں، اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جنہیں اللہ نے پاک کیا ہو۔ صلوات ہدیہ کر تو بھئی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ملک ہے، علی ابن ابی طالب کے پاس ملک ہے، علی ابن ابی طالب کے پاس ملک ہے، علی ابن ابی طالب کے پاس ملکوت ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی صراط مستقیم ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صراط مستقیم ہے۔ آپ نے دیکھے کسی ایکسپریس ہائی وے میں گاڑی جو ریورس جا رہی ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ اگر کوئی جا رہا ہوگا ریورس سپیڈ میں تو آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی پاگل ہو گیا یہ، یا پولیس نہیں ہے ہائی وے کی جس میں چالان کر دے۔ اگر ہائی وے پولیس ہوتی تو اس پہ چالان کرتی، اس کو پکڑتی، ریورس جا رہا ہے۔ اس حضور کے پاس صراط مستقیم آگے کی طرف بڑھے گی پیچھے آئے گی۔ انہوں نے کہا فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ریورس گیئر لگایا پیچھے کی طرف، جتنے بھی انبیاء ان کا راستہ ہے۔ اچھا جب ہم پیچھے کی بات کرتے تو بولتے نہیں ان کا وقت گزر گیا، ان کا دین گزر گیا، اب محمد مصطفیٰ کا دین ہے۔ اور جب ہم آگے کی بات کرتے ہیں تو پیچھے کی طرف جاتے ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حضور صراط مستقیم ہے، جن پر نعمت نبوت و ولایت اتری، انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں وہ صراط مستقیم ہے۔ تو وہ لوگ حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی ابن ابی طالب اور 11 امام جو مہدی آل محمد تک، وہ صراط مستقیم ہے۔
میری تفسیر نہیں ہے، سورہ ہم تفسیر کر رہی ہے ان لوگوں کا راستہ۔ تم جو وہ قرآن سے بڑے ہو، قرآن کہہ رہے لوگ، تم کہہ رہے ہو کتاب، قرآن کہہ رہے لوگ، تم کہہ رہے ہو دین، تم کیوں علی سے اتنی دشمنی کرتے ہو؟ تو دوستو، حقیقت یہ کہ ان چیزوں پہ انسان ایمان لے آئے کہ ملک اس کے ہاتھ میں نہیں، اس کے ہاتھ میں، ایمان لے آئے اس میں۔ اب صلہ رحم پہ کہا، ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھوں صلہ رحم کے حوالے سے، قرآن مجید سورہ نساء میں، جہاں پہلی آیت کریمہ سورہ نساء نہیں عورتوں کے بارے میں چوتھا چیپٹر قرآن مجید کا چوتھا سورہ، وہ سورہ نساء پہلی آیت کریمہ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ ڈرو اللہ سے جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، اور ارحام کے بارے، رشتہ داروں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، رشتہ داروں کے بارے میں تم سے سوال کیا۔ ایک شخص آیا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اور شکایت کرنے لگا کہ فرزند رسول، میرے رشتہ دار ایسے ہیں، میرے رشتہ دار ویسے ہیں، برائیاں کرنے لگا۔ مولا نے فرمایا کہ تم اپنے غصے کو قابو میں رکھو اور ان سے نیک سلوک کرو، ان سے رشتے قائم رکھو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کو مولا کی بات جو وہ ہضم ہوئی، مولا کی بات کو دل سے فالو نہیں کیا اس نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ انہی کی طرح ہو جاؤ؟ جب وہ برے ہیں تو تم بھی مقابلہ بازی میں ان جیسے ہو جاؤ، تو پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو پروردگار جو صلہ رحم نہیں کرے گا، جو قطع رحم کرے گا، جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑے گا، جو رشتہ داروں سے دوری اختیار کرے گا، پروردگار ان کے اوپر نظر رحمت نہیں کرے گا۔ تو تم کیا چاہتے ہو کہ تم بھی اسی طرح سے ہو جاؤ؟ کہا نہیں، میں نہیں چاہتا۔ تو کہا اس لیے میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ تو پروردگار ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قطع رحم، رشتہ داروں سے رشتہ توڑنا، ان سے پرخاش کرنا۔ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں کہ وہاں پہ کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ عزیزو، سورہ بقرہ کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، انسان دیکھے کہ صلہ رحم کی رینکنگ کیا ہے دین میں، اسے کیا مقام حاصل ہے۔ جو سورہ نساء کی آیت پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بعد رشتہ داروں کی بات کی، کتنی اہمیت ہوگی، اپنے بعد رشتہ داروں کی بات کی۔ رشتہ داروں کی اتنی اہمیت ہے۔ یہ آیت کریمہ جس میں کہا کہ اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحدہ وبث منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء
فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ جس میں کہا کہ تمہیں پروردگار نے ایک نفس سے پیدا کیا، ایک نفس سے اس کی زوجہ پیدا کی، پھر ان دونوں سے انسانوں کو وجود میں لے کر کے آیا، تو تم ایک انسان کی اولاد، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد، تو تم ایک ہو۔ تو اس لیے جو تمہارے خونی رشتہ دار ہیں تمہیں ان کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے۔ بنی اسرائیل سے کہا تھا، اور مسلمانوں سے کیا کہا؟ مسلمانوں سے پھر سورہ بقرہ میں آگے جا کے کہا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نیکی یہ نہیں ہے تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے کر کے آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْكُتُبِ وَالنَّبِيِّينَ۔ کتاب پر ایمان لے آؤ، یوم آخر پر ایمان لے آؤ، اس کے ملائکہ پر ایمان لے آؤ، اس کے نبیوں پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کہا، ایمان کے بعد کہا والدین کے ساتھ نیکی کرو، اس کے بعد رشتہ داروں کا بیان کیا، رشتہ داروں کے بعد مسکین کا کہا، یتیم اور یتیم کے بعد مسکین۔ اب مجھے بتائیں معاشرے میں جو یہاں پر جو لائف سٹائل ہے ہمارا، اور جو لائف سٹائل قرآن مجید دے رہے، ہمارا لائف سٹائل یہاں جا رہا ہے کہ ایک وقت کا کھانا ہوگا اس میں 20 کھانے ہوں گے، بوفے سسٹم، اور جو بچ جائے گا وہ سب کا سب اسراف ہوگا، ضائع ہوگا، غریبوں تک نہیں پہنچے گا۔ اور اس میں رشتہ داروں ہی کی جگہ نہیں آ رہی، والدین کی جگہ نہیں آ رہی، یتیم اور مسکین بیچارے وہ کہاں، ان کی تو نوبت ہی نہیں ہے، مفلوق ترین حالت میں فاقے ہو رہے ہیں اس کے۔ اگر تم نے اس کا نہیں کیا تو تم اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ پاکستان میں یتیموں کو دھکے ملتے ہیں، تو کہاں سے ہم ایمان رکھیں گے؟ تو جب یتیموں کو دھکے ملیں گے تو پھر IMF کی گردن دبائے گا پاکستانیوں کی، اور دبا رہے ہیں۔ یہی نتیجہ ہوگا، اللہ تعالیٰ مسلط کرے گا شیاطین کو، جو مختلف بہانوں اور ہتھ کنڈوں سے معاشرے کو مزید ظلم اور بربریت کا شکار کریں گے۔ میں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سورہ حدید کی کچھ آیات، ارشاد ہوا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ ایمان لے آؤ اللہ پہ، اس کے رسول پہ، اور خرچ کرو اس کے راستے میں ان چیزوں میں سے جن پر تمہیں اس نے وکیل بنایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ، جس پر تمہیں خلیفہ بنایا، وکیل بنایا، یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس امانت ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس تم میں سے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اچھا، میری جو بحث ہے، میری گفتگو، ہماری گفتگو مال خرچ کرنے پہ نہیں ہے، ایمان پہ ہے۔
لیکن قرآن مجید نے سورہ حدید کی 27 پارے میں آپ دیکھ لیجئے، سورہ واقعہ کے بعد ہے سورہ حدید. سورہ حدید میں 7ویں آیت کریمہ میں کہا کہ ایمان لے آؤ. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں بیان کرتے ہیں خطاب اہل ایمان سے. اہل ایمان سے خطاب ہو رہا ہے تم ایمان لے آؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن دو طرح کے، میں مومنوں کی بات کر رہا ہوں جو پہلے ہی سے منافق ڈکلیئر ہو چکے ہیں، ان کی نہیں بات کر رہا کہ کبھی جو ہے وہ قرآن مجید بہت مظلوم ہے اس کے لحاظ سے کہ اس کی آیات کو جہاں اپنے خلاف آئی تو وہاں توڑ مڑول کے کہیں اور لے جاؤ. خطاب ہو رہے اہل ایمان سے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور خرچ کرو اس کے راستے میں. پھر دوبارہ اسی آیت کریمہ میں تکرار کیا کہ جو تم میں سے ایمان لے آئے گا اور خرچ کرے گا اس کے لیے اجر کبیر ہے. یعنی ایمان کو جوڑ دیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے. پھر کہا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ مال یہی رہ جائے گا، اس کا وارث اللہ ہوگا. تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہیں کیا ہوگی؟ کیوں نہیں خرچ کرتے؟ لَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ قَاتَلُوا مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. قرآن مجید کہتا ہے ایک وہ ہیں جنہوں نے جنگ لڑنے سے پہلے دیا اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے جنگ کرنے کے بعد خرچ کیا. تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی اور جنت اور مغفرت کا وعدہ کیا. لیکن جنہوں نے جنگ سے پہلے دیا ان کے لیے زیادہ درجہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے جنگ کے بعد خرچ کیا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ایک مرتبہ صلوات آ گیا. یہ نئے نئے لوگ جو ہے وہ مذہبی ہوئے ہیں. ادھر دیکھو الا ماشاء اللہ جو نماز وحشت قبر پڑھی جا رہی ہے. ارے نماز وحشت قبر پڑھے اچھی بات ہے، کہاں صدقہ دو میت کی طرف سے. اگر صدقہ دینے کے لیے نہیں ہو تمہارے پاس کچھ تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ لینا. تو صدقہ پہلے نماز وحشت قبر بعد میں ہے. اس صدقے کو مائنس کر کے جو ہے وہ لگے نماز وحشت قبر. پہلے رسم ہوتی تھی کہ جس کے ہاں مر جاتے تھے ان کے ہاں 40 دن تک کوئی آتا تھا وہ کھانا کھاتا تھا. یہ ایک تو پیسے بہت چل پڑے، یہ پیسے ہر چیز میں پیسہ پیسہ. کہا ان المتصدقین والمتصدقات والذین اقرضوا اللہ قرضا حسنا. کہا کہ جو صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں، کہا ان کے لیے صدیق اور شہیدوں کا اجر ہے. صدیق کا اجر، شہیدوں کا اجر ہے ان کے لیے جو اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں. کہا اللہ کو اگر قرضہ دو گے تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ رکھے گا نہیں، تمہارا واپس کرے گا. کمپنی بڑی کمپنی ہوتی ہے نا تو انسان بڑی کمپنی کو دیتے اسے گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ یہ واپس ضرور کرے گی. تو کہا کہ اللہ تمہیں جو بڑھا کے بھی واپس کرے گا، واپس بھی کرے گا اور ایسے وقت میں واپس کرے گا جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. صلوات پڑھیں محمد والے. بس میں نے ختم کیا. تو کہا کہ جو خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں ان کے لیے اجر کبیر ہوگا، اللہ انہیں بڑھا کے دے گا، ان کے لیے مغفرت ہوگی. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، انہیں گڈ نیوز ملے گی کہ تمہارے لیے جنت ہے.
انہیں گڈ نیوز ملے گی، بشراکم الیوم جنات تجری، تمہارے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ سورہ واقعہ میں ان نعمتوں کو ذکر کیا۔ معصوم نے فرمایا کہ ایک نہر ہوگی جس کے دونوں طرف جیسے بڑے بڑے درخت یا پودے اگتے ہیں، تو اس طرح سے خوبصورت لڑکیاں اگ رہی ہوں گی، اور جو مومن کو اس وقت وہاں پسند آئے گی وہ اسے توڑے گا، اور جب توڑے گا تو اسے بہت اچھا لگے گا، بہت اچھا لگے گا اسے وہاں اس کو توڑنا۔ خوبصورت ترین لڑکیاں، فرش مرفوعہ۔ تو یہ نعمتیں ہیں، لیکن کہا ایک چیز اور ہوگی، نور ہوگا جو ان کے دائیں سے نکل رہا ہوگا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے رائٹ سائڈ سے نور نکل رہا ہوگا اور ان کے سامنے ریوالو کر رہا ہوگا، اور وہ اس نور سے وہ جنت کی طرف اور پل صراط پہ بڑھ رہے ہوں گے۔ اب ایک سورہ حدید میں یہ بیان کیا ہے، اور یہ میں اس لیے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ ہمیں دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ جس کے پاس ولایت ہوگی، جس کے پاس حقیقی ایمان ہوگا، صرف اس کے لیے یہ ساری چیزیں ہوگی۔ جنہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوگا، سرمایہ کاری کی ہوگی وہاں کے لیے، تو ان کے لیے نور ہوگا، اور موو کر رہے ہوں گے۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں، دوسری کیٹیگری، اب علامہ جب بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں کہ خطاب اہل ایمان سے ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ مومنوں میں دو کیٹیگریز ہو گئیں، ایک کے لیے نور ہوگا اور دوسرے کے لیے نور نہیں ہوگا۔ تو اب جس کے لیے نور نہیں ہوگا، تو یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن محشر کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں یہ کہیں گی انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا تھوڑا پوز دیں، آپ رکیں، میں آپ سے جو نور نکل رہا ہے میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ انظرونا نقتبس من نورکم، تو وہ یہ جواب دیں گے کہ تمہارے نور نہیں آ سکتا۔ اب میں نے اس کی مثال دی کہ جیسے ایک گھر ہے، اس کی وائرنگ صحیح ہوئی ہے، اس کا سرکٹ کمپلیٹ ہے، وہاں پہ پلگ لگائیں گے، آپ بلب لگائیں گے تو وہ آن ہو جائے گا، روشنی آ جائے گی۔ اور اگر ایک گھر ہے، اس کا سرکٹ جو ہے وہ تاریں صحیح نہیں لگی، سرکٹ کمپلیٹ نہیں ہے، تو وہاں بلب لگائیں گے تو وہ جل جائے گا یا نہیں جلے گا، لیکن روشنی نہیں آئے گی، لائٹ نہیں ہوگی۔ تو یہی جو حقیقی مومن ہیں، جو تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو صحیح معنی میں ایمان رکھتے ہیں، کس کا؟ رشتہ داروں کا، غریب کا، مسکین کا، یتیم کا۔ جو یتیم بچے ان کی کفالت کرتے، کفالت وہاں تک کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ کفالت یہ نہیں کہ ایک دن خیرات دے دی، دوسرے دن بھیک دے دی، یہ نہیں۔ تو ان کے لیے نور نہیں ہوگا، تو کہیں گے کہ انظرونا، تھوڑا رکنا، پوز دو، نقتبس من نورکم۔ تو وہ کہیں گے کہ تمہیں نور نہیں مل سکتا، وہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تمہیں نہیں مل سکتا۔ تو نور ملتا ہے دنیا سے، وہاں واپس جاؤ اور وہاں سے نور لے کر کے آؤ، اور دنیا میں جانا ان کے لیے محال ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی انسلٹ ہوگی، توہین ہوگی ان کی کہ نور نہیں ہے۔ تو منافق تو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا تھا انہیں، اب آپ سمجھ رہے ہیں کس کو منافق کہا جا رہا ہے۔ تو
اب اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ. اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ تفسیر نہیں ہے، یہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک دیوار ان کے درمیان ڈال دی جائے گی، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ فِيهِ الْعَذَابُ. اس کے اندر جب رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا، تو یہ اندر چلے جائیں گے، وہ باہر رہ جائیں گے. اب اچھا دروازہ ہوگا تو دروازے کو دھڑ دھڑ پیٹیں گے. اور دوسرا ڈائلاگ اس کے بعد جو زحمت تمام، ایک روایت پڑھوں گا اور زحمت تمام، دھڑ دھڑ کر کے جو وہ غصے سے ماریں گے. جملہ میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کہیں گے قالوا الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے تھے؟ ہم تمہارے ساتھ تھے، تو کیا ہوا کہ تمہارے پاس نور ہے، تم جنت اور مغفرت کی طرف جا رہے ہو، تمہارے لیے اجر کریم ہے، تم جنت تمہیں الرٹ ہو گئی ہے، اور ہم نور سے بھی محروم ہیں، اور ہمارا راستہ جو دوزخ کی طرف ہے، ہمیں دوزخ کی فلائٹ میں بٹھایا جا رہا ہے، تمہیں جنت کی فلائٹ میں لے جایا جا رہا ہے. تو وہ کہیں گے، وہ جواب دیں گے، وہ جواب جو ہے وہ اس کا حاصل یہ ہے کہ تم تھے ہمارے ساتھ تھے. یہ نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھتے تھے، تم مومن نہیں تھے. وہ کہیں گے تم تھے ساتھ، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. فتنتم انفسکم، تربصتم، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، کچھ نہیں کیا تم نے دین کے لیے. وارتبتم، شک کی حالت میں رہے. وغرکم الامانی، جھوٹے خوابوں نے تمہیں دھوکہ دیا. وغرکم باللہ الغرور، اور شیطان نے بھی تمہیں دھوکہ دیا. تو 5 چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں، کبھی اور ان پہ فوکس کریں گے اور بتائیں گے. پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن کے لیے نور ہوتا ہے. تو عزیزو، بس میں نے ختم کر دیا ایک روایت مولا امام جعفر صادق اور مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے. 2 اماموں سے نقل ہوئی ہے کہ جب مرنے والا قبر میں جاتا ہے، اسی لیے کہا کہ ناگہانی طور پر ایک دم بس لے کے جا رہے ہیں جلدی جلدی میں. بھائی منزل دیں، آپ میت وحشت کرتی ہے، منزل دیں، رکیں. 3 منزلیں دیں، صبر کریں کہ وہ مانوس ہو جائے، اور 4تھی منزل میں اسے قبر کے اندر لے کے جائے. تو میت جب قبر میں وارد ہوتی ہے تو 6 نورانی صورتیں اس کے ساتھ وارد ہوتی ہیں. ایک اس کے بائیں ہوتی ہے، ایک اس کے دائیں ہوتی ہے، ایک اس کے سامنے ہوتی ہے، ایک اس کے سرہانے ہوتی ہے، ایک اس کی پائنتی پہ ہوتی ہے، اور ایک گردش میں ہوتی ہے. تو جب عذاب قبر آتا ہے تو آگ ہر طرف سے قبر پہ آتی ہے. اسی لیے کہا کہ پانی جو انسان ڈالتا ہے، پہلی مرتبہ جو ہے وہ پانی ڈالنے کا حکم دیا گیا اور مستحب ہے. لیکن پانی ڈالنا جو ہے قبر بننے کے بعد، قبر بننے سے پہلے نہیں پانی ڈالنے کا حکم. قبر بننے کے بعد جو بھی دعا کا پانی ڈالنا ہے وہ آپ بننے کے بعد ڈالیں. تو کہا ایک اس کے بائیں، ایک دائیں، ایک بائیں. تو جو صورت اس کے دائیں طرف ہے اس کی نماز ہے، جو اس کے بائیں ہے وہ اس کی زکوٰۃ ہے، جو اس کے سرہانے ہیں اس کا حج ہے، جو اس کے سامنے اس کا روزہ ہے، جو اس کے پائنتی پر ہے وہ نیکیاں اور خیرات جو اللہ کی راہ میں کرتا تھا وہ خیرات ہے. تو جب عذاب ٹلے گا تو ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوگا. تو وہ کہے گی کہ میں اس کی نماز ہوں، وہ کہے گی زکوٰۃ ہوں، وہ کہے گی میں حج ہوں، وہ کہے گی میں روزہ ہوں. اور جو سرہانے ہیں وہ کہے گی کہ میں اس کا جو خیرات کرتا تھا وہ ہوں. تو یہ ایک سب ساری مل کے ایک مرتبہ اس سے پوچھیں گی کہ تم جو گردش میں تھی
موو کر رہی تھی، تم سب سے زیادہ نورانی ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی کہ میں ولائے آل محمد ہوں۔ انسان اس دنیا سے جائے، دنیا کی صحبتیں تو اپنی جگہ، ولائے آل محمد لے کے جائے۔ جو انہوں نے کہا ہے اسے لسن کرنا ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بستر کو چھوڑ دینا ہے۔ کہا اتنا مال دے دو تو اتنا مال دے دینا ہے، نہیں کرو گے تو ولا نہیں ہے، پھر ولا نہیں ملے گی۔ ولائے آل احمد صرف نعرے لگانے سے نہیں ملتی۔ تو عزیزو یہی پیغام پہنچانے کے لیے حسین کربلا میں آئے تھے۔ بس مجھے اس گھرانے کو، اپنے بھائی کو، ان کے چچا کے مرنے کے دن پر تعزیت پیش کرنی ہے۔ اس گھرانے کو ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی کربلا میں، چھوٹی سی پھول سی معصوم سی بچی تھی، اسے بہت مان تھا اپنے چچا کے اوپر کہ میں جب بھی کہوں گی چچا سے، چچا پانی لے آئے گے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو وہ تسلی دے رہی تھی، گھبراؤ نہیں، میرے چچا بھی زندہ ہے، چچا پانی لے کر کے آئے گے۔ کہا کہ جب آخری وقت میں عصر عاشور میں لاشوں کی لاشیں لگ گئی، قاسم کی لاش کے ٹکڑے آ گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، اصحاب شہید ہو گئے۔ عصر عاشور، وہ گرمی کا سما، وہ بلکتے ہوئے سوکھے گلے، پیاسے گلے، سکینہ نے کہا چچا جان کیا لتش لتش کہہ کے مر جاؤ گی، جس کا آپ جیسا چچا ہو اسے پانی نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ امام حسین کے سامنے آئے، علم کو نصب کیا، کہا کہ مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے۔ عزیزو علمدار کربلا ہے، کتنی دعاؤں سے مانگا تھا علی نے نماز شب کے سجدوں میں، اس عباس کو حسین کے لیے مانگا تھا۔ اب عباس جا رہے ہیں تو حسین کے لیے نا عباس، تو عباس کو کیسے جانے دے؟ علمدار کربلا ہے، علمدار کربلا۔ سوچے، تصور کرے کہ جس کا اتنا بلند قد گھوڑا ہو، ذوالجناح ہو، اس پر علمدار کربلا بیٹھے، وہ بلند علم حسین کے لشکر کی عظمت کی نشانی، حسین کیسے جانے دے اسے؟ 3 دن کا پیاسا شیر، بپھرا ہوا شیر، اس نے جب سکینہ کو دیکھا تو کہا کہ اگر مجھے لڑنے کی اجازت نہیں دیتے تو اس معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔ پانی لانے کی اجازت، اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کیا، خدا آپ کی قبر کو روشن کرے، خدا مرحوم کی قبر کو روشن کرے۔ سکینہ کو آسرا ہوا، مشق لے کر کے آئی، چچا کو مشق دی، ایک نیزہ ملا۔ اب علمدار کربلا ایک مرتبہ نہر کا رخ کیا، علمدار نے جب حملہ کیا ہے، اس 3 دن کے پیاسے شیر نے جب حملہ کیا، 4000 کے لشکر کو تتر بتر کر دیا، نہر پر قبضہ کیا۔ علمدار کربلا، کیا عظمت ہوگی، کیا شجاعت ہوگی، کیا بہادری ہوگی، کیا علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا مظہر، عباس، بہنوں کا سہارا عباس،
سکائے سکینہ عباس، بچوں کا سہارا عباس۔ عباس نہر سے پانی بھرا، واپس آ رہے ہیں عباس۔ ایک جملہ، چند جملے سن لی۔ شانہ، ایک شانہ قلم وہ جنگ ہوئی، عباس اونچائی کی طرف ہے اور لشکر فارمیشن دوبارہ بنا چکا اپنی، اور عباس اب اونچائی کی طرف جا رہے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مشق سکینہ پہ تیر، مشق سکینہ پہ بہت سے تیر آئے، لیکن مشق سکینہ پہ ایک تیر مشق سکینہ پر آیا، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، ایک تیر عباس کے سینے پر لگا۔ مشق سکینہ پہ جو تیر لگا تو پانی بہہ گیا۔ جب پانی بہہ گیا، عباس کے دونوں شانوں سے خون رواں ہے، عباس رک گئے، عباس رک گئے۔ ایک شقی آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں ایک بہت ہی بھاری لوہے کی اینٹ تھی، جسے بولتے ہیں عمود آہنی، لوہے کی اینٹ۔ اس نے پہلے عباس سے بولا، عباس تمہاری بہادری کہاں گئی؟ کہا کہ میرے شانے کٹ گئے تو بہادری کہاں؟ ایک مرتبہ اس نے لوہے کی اینٹ پوری طاقت سے عباس کے سر پر ماری، عباس کا سر شگافتہ ہوا، گھوڑے سے گرے۔ جب کوئی شہ سوار گرتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، عباس کے شانے قلم ہو چکے تھے، سہارا کیسے لیتے؟ آقا کو کہا، یا آقا ادرکنی، اجرکم اللہ۔ بس حسین مدد کے لیے پہنچے، حسین پہنچے تو دیکھا کہ ایک تیر سینے میں ہے، ایک تیر آنکھ میں ہے، سر شگافتہ ہے، خون میں نہایا ہوا ہے عباس۔ حسین نے اپنے دامن میں عباس کو لیا، کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی علمدار ہے نا، بھائی بھی ہے، بھائی انسان کی کمر ہوتا ہے، اور بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتا ہے۔ جب بیٹے نے آواز دی تھی تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔ بر الہ اس قلیل طاعت کو قبول فرما، اور اس مجلس کا ثواب سید قمر عباس رضوی ابن سید صادق حسین رضوی کو پہنچا، اور مرحوم کی منزلوں کو آسان فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، انہیں معصومین علیہم السلام کے ساتھ محشور فرما، اور ہمارے مرحومین کی بھی، ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو جو اہل قرآن ہیں ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، قلب مقدس سے امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، حضرت کے راستے میں جو پتھر انہیں صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انسان میں قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد۔ سید قمر عباس رضوی ابن سید صادق حسین رضوی، سیدہ جنت النساء بنت سید محمد حسین، سید صادق حسین رضوی ابن سید ضمیر حسن رضوی، سید مظاہر حسین بخاری ابن سید حسین نواز، سیدہ جوہر سلطانہ بنت سید محمد حسین، اور اپنے مرحومین کو بھی شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین